آج کا ہمارا موضوع بحث گلشن عشق جو مصنوعی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ گلشن عشق جو مصنوعی ہے یہ ملا نصرتی کی ایک مصنوعی ہے جو عادل شاہی دور کا ایک مشہور و معروف شاعر تھا۔ ملا نصرتی نے دو مصنوعیاں لکھی ہیں، ایک علی نامہ اور دوسری گلشن عشق۔ علی نامہ جو ہے وہ رزمیہ مصنوعی ہے اور گلشن عشق جو ہے یہ ایک عشقیہ مصنوعی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں گلشن عشق کا خلاصہ کیا ہے۔ گلشن عشق میں کنگیر کے راجہ بکرم کا قصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس راجہ کو اولاد نہ تھی۔ ایک دن جب راجہ کھانا کھا رہا تھا، ایک فقیر آیا۔ اس نے دست سوال دراز کیا۔ بادشاہ نے جب کھانے کے تھال سے کچھ دینا چاہا تو فقیر نے کہا کہ بانجھ کے گھر میں کھانا پینا میرے لیے حرام ہے۔ اتنی بات کہہ کر وہ فقیر چلا جاتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کی تلاش میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس فقیر کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں جا پہنچتا ہے، اور جنگل میں جب پہنچتا ہے تو وہاں اسے پریاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ راجہ ان پریوں کے کپڑوں کو چھپا دیتا ہے۔ وہ ان پریوں کے کپڑے اسی وقت واپس کرتا ہے جب وہ فقیر کے پاس پہنچانے کا اسے وعدہ کرتی ہیں۔ جب راجہ فقیر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک پھل دیتا ہے اور اسے رانی کو کھلا دینے کے لیے کہتا ہے۔ راجہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ واپس گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو وہ پھل کھلا دیتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد رانی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ لڑکا بہت حسین ہوتا ہے، اس کا نام منوہر رکھا جاتا ہے۔ نجومی 14 سال کی عمر میں اس پر آفت آنے کی پیش کرتے ہیں کہ شہزادہ جب 14 سال کی عمر میں پہنچے گا تو اس کے اوپر پریشانیاں آئے گی۔ شہزادے کو بڑی کڑی نگرانی میں بادشاہ رکھتا ہے۔ ایک رات جب وہ محل کی چھت پر سو رہا تھا، پریاں وہاں سے گزرتی ہیں اور اس خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر اس کا خوبصورت جوڑا ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور یہ کل پریاں 9 ہوتی ہیں اور 9 پریاں 9 کھنڈ جاتی ہیں۔ بالآخر 9ویں پری اس کا جوڑا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پریاں شہزادے کو پلنگ کے سمیت اڑا کر مہارس نگر کے راجہ دھرم راج کی بیٹی مدمالتی کے شہر لے جا کر اس کے سامنے جا کر اس کا پلنگ رکھ دیتی ہیں۔ دونوں شہزادہ اور وہ شہزادی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پریاں منور کو دوبارہ اڑا کر اس کے وطن میں پہنچا دیتی ہیں۔ منور جاگنے پر مدمالتی کو نہیں پاتا تو وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ وہ باپ سے اجازت لے کر مدمالتی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو راستے میں ایک اژدہا اس جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے جس میں منور سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی طرح اس اژدہا سے بچ کر وہ کنارے پر پہنچتا ہے، اور وہاں پر اسے ایک بزرگ کی دی ہوئی چکر جو ہے وہ اس کا استعمال کر کے ان جو اس پر مصیبتیں آتی ہیں وہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر دیتا ہے۔ منور وہاں سے نکلتا ایک باغ میں پہنچتا ہے، جہاں ایک خوبصورت سے مکان میں ایک لڑکی جس کا نام چمپاوتی ہوتی ہے وہ وہاں پر اسے ملتی ہے، اور اس لڑکی کو کسی دیو نے وہاں قید کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ راجہ سورمل کی بیٹی اور مدمالتی کی سہیلی ہوتی ہے۔ منور دیو کو مارتا ہے اور پہلے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور پھر اس دیو کو مار دیتا ہے، اور چمپاوتی کو وہ وہاں سے نکال کر اس کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ جب چمپاوتی کی ماں منور اور مدمالتی کو آپس میں ملا دیتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے پیار میں کھو جاتے ہیں۔ ایک دن مدمالتی کی ماں جس کا نام چمپاوتی تھا وہ اس کے گھر آتی ہے۔ وہاں مدمالتی اور منور کو ایک دوسرے میں غرق دیکھ کر سخت ناراض ہو جاتی ہے اور مدمالتی پر شیشے سے گلاب نکال کر پھینک دیتی ہے۔ مدمالتی جو ہے وہ ایک طوطی بن جاتی ہے اور وہاں سے وہ اڑ جاتی ہے، اور ایک راجہ کے بیٹے جس کا نام ہوتا ہے چندر سین اس کے باغ میں جا کر اترتی ہے اور وہاں پر وہ گرفتار ہو جاتی ہے۔ چندر سین کے حوالے اس طوطی کو کیا جاتا ہے۔ ایک دن چندر سین اس سے اس کی اداسی کا سبب پوچھتا ہے کہ تو اتنی پریشان کیا ہے، آخر تیرا ماجرا کیا ہے، تو اتنی پریشان کیوں ہوئی ہے؟ تو چندر سین کو وہ ساری کہانی بتاتی ہے کہ اس طرح یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے۔
تو چندر سین اسے لے کر اس کے شہر مہارش نگر پہنچتا ہے۔ وہاں کا راجہ بیٹی پر چڑھا ہوا جو جادو ہے وہ اتارتا ہے، اور اس کے بعد چندر سین کی کوششوں سے مدمالتی اور منور کی شادی ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں چندر سین اور چمپاوتی بھی رشتے ازدواج میں بندھ جاتے ہیں۔ راجہ اپنے بیٹے کو اپنا تخت و تاج جو ہے وہ سونپ کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ اس مصنوعی کے اگر ہم منظر نگاری کی بات کریں تو نصرتی نے منظر نگاری میں بے حد دلچسپی پیش کی ہے۔ وہ جب کسی منظر کو بیان کرتے ہیں یا وقت یا جذبات پر گہری نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ باغ کا ذکر ہو یا کسی محل کا، جنگل کا ذکر ہو یا صحرا کا، وہ ایک ایک تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پھولوں کے جتنے نام اسے یاد ہیں وہ سب کے سب گنا دیتے ہیں۔ مثلاً چنبیلی، بٹ، موگرا، مدن، بان، سوسن وغیرہ بہت سے پھول ہیں جن کا نام انہوں نے اس مصنوعی کے اندر لیا گیا ہے۔ لیکن جب کردار نگاری کی ہم بات کریں تو کردار نگاری میں بھی ملا نصرتی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مصنوعی کے قصے میں پہلا کردار جو ابھرتا ہے وہ راجہ کنگیر ہے۔ اس کے علاوہ عشق کے بیان میں نصرتی نے جو تعریف کی ہے وہ بھی صاف صاف کی ہے کہ اس راہ پر چلنے والا نہ ڈر اور بے باک ہوتا ہے، اسے کسی کی نصیحت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ عقل سے کام نہیں لیتا، عشق کی راہ میں وہ شاہ و گدھا برابر ہوتے ہیں، عشق میں وہ تاثیر ہے کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ نصرتی کی اس مصنوعی میں صرف عشق و عاشقی کا قصہ ہی بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ نصرتی نے مسلم معاشرت کو بھی بخوبی پیش کیا ہے۔ قصے میں منور اور مدمالتی کی شادی کو نصرتی نے نکاح کے طور پر پیش کیا ہے اور چندر سین کو وکیل بنتے ہوئے دکھایا ہے۔ یہ تھا ملا نصرتی کی مصنوعی گلشن عشق کا خلاصہ۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔